وعلیکم السلام، کیا حال ہے بچے؟ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی جا رہی ہیں کلاسز آپ لوگوں کی؟ اچھا اچھا، چلو ماشاء اللہ۔ رپورٹ رائٹنگ پہ میں نے سینڈ کیا ہے، مٹیریل مل گیا آپ کو؟ اچھا، ان کو ترتیب دیکھ لیں اور جہاں ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ لاسٹ والا پیج اگر لاسٹ پہ آیا ہے تو اس کو سیدھا کر لیں۔ 22 صفحہ نمبر، چیپٹر 2 لکھا ہوگا۔ اچھا، رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ مریم آئی ہے آج؟ اچھا اچھا اچھا، آپ لوگ بتائیں رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ رپورٹ رائٹنگ، رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے اس کا؟ ہاں، شاباش شاباش، اور کوئی؟ صحیح ایگزیکٹ پکچر دکھانا، ٹھیک ہے، شاباش۔ مزید کوئی؟ ہاں جی، ڈیفینیٹلی واٹ یوز پیپل سیڈ اٹس ایبسلوٹلی ٹرو۔ اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں تحقیقی رپورٹ، تحقیق کردہ رپورٹ۔ رپورٹ ایک فارمیٹ ہے جو ہم لکھتے ہیں، وہ فارمیٹ ہم پڑھیں گے کیا ہوتا ہے فارمیٹ۔ اور جیسا کہ وہ مریم نے اور دوسری کسی نے، میرے خیال عروج نے شاید بتایا، جو بھی ہاں، جو بھی ایویڈنس، جو حقیقت دیکھی گئی ہے اس کو رپورٹ کرنا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ رضوان ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، تحقیق کی ہوئی کوئی بھی چیز اور اس کو لکھنا، لکھ کے پھر آگے بھیجنا، تحقیق کی رپورٹ۔ اس کا فارمیٹ تو خیر ہم پڑھیں گے، ہم نے اس وقت ڈیفینیشن رائٹنگ کی بھی کی تھی، رائٹنگ کسے کہتے ہیں۔ تو رائٹنگ کے اندر ایک یہ بھی فارمیٹ، رپورٹ کا بھی دیکھیں گے کہ رپورٹ کو کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کی کیا چیزیں ہوتی ہیں ریکوائرڈ۔ پرپوزل کے اندر بھی اور رپورٹ کی بھی کافی چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ شروع میں دیکھیں، شاباش، پہلا ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ یہاں لکھا ہوا ہے۔ ٹیکنیکل رپورٹ از اے ڈاکومنٹ، یہ ڈاکومنٹ ہیں، ضروری کاغذات ہیں، دستاویز ہیں، دیٹ پریزنٹس فیکٹس، جو کسی حقیقت کو دکھاتے ہیں، اینڈ کنکلوژنس، حقیقت اور اس کا اینڈ دکھاتے ہیں، اباؤٹ یور ڈیزائنس اینڈ پروجیکٹس، آپ کے
ڈیزائن کردہ اور آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں کنکلوژن اور اس کی حقیقتوں کو پیش کرتے ہیں. یہ ایکچولی یہ ڈاکومنٹ ہیں جو پیش کرتے ہیں کسی بھی حقیقت یا اور اس کے نتائج کو جو آپ نے ڈیزائن کیے ہیں، جو آپ نے ان کو پروجیکٹ کیا ہے. اٹ مے بی ڈیفائنڈ ایز، آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ از اے اسپیشلائزڈ structured way of writing where information is presented in a format and manner that best suits the psychological needs of the reader and is used to convey the information for technical and business purposes. Technical report writing is a specialized structured way of writing. یہ مخصوص طریقہ ہے لکھنے کا. where information is presented in a format، جہاں پر ایک فارمیٹ میں معلومات پیش کی جاتی ہے یا کسی بھی انداز میں پیش کی جاتی ہے، دیٹ دا بیسٹ سوٹس دا، جو بہترین ہوتی ہے، سوٹس دا سائیکولوجیکل نیڈس، جو نفسیاتی ضرورتیں ہیں ان کے لیے مناسب ہوتی ہے، آف دا ریڈرس، پڑھنے والے کی جو سائیکولوجیکل نیڈس ہیں اس کے لیے بڑی مناسب ہوتی ہیں. اینڈ از یوز ٹو کنوے، اور رپورٹ اس لیے بھی یوز ہوتی ہے کہ وہ کنوے کرتی ہے دا انفارمیشن دیتی ہے فار ٹیکنیکل اور بزنس پرپز، تکنیکی اور کاروباری مقاصد کے لیے انفارمیشن دیتی ہے. گڈ ٹیکنیکل رپورٹ پریزنٹس ڈیٹا اینڈ انالیسس آن دا اسپیسیفک ٹاپک ان اے کلیئر، ہائیلی آرگنائزڈ اینڈ افیکٹو مینر ٹو دا کسٹمر، مینیجر، لیگل اتھارٹیز اینڈ ادر پیپل. گڈ ٹیکنیکل رپورٹ جو ایک اچھی تکنیکی رپورٹ ہوتی ہے، پریزنٹس ڈیٹا، وہ ڈیٹا دیتی ہے، اینڈ انالیسس، اور اس کا تجزیہ بھی کرتی ہے، آن دا اسپیسیفک ٹاپک، جس ٹاپک پر بھی جو دیا ہوتا ہے، ان اے کلیئر، ہائیلی آرگنائزڈ اینڈ افیکٹو مینر، صاف، اعلیٰ اور مؤثر انداز میں، ٹو دا کسٹمر، گاہکوں کو پیش کرتی ہے، مینیجر کو پیش کرتی ہے، لیگل اتھارٹیز کو پیش کرتی ہے، اینڈ ادر پیپل، اور دوسرے لوگوں کو پیش کرتی ہے. بیفور یو بگن رائٹنگ، رائٹنگ لکھنے سے پہلے، ڈیفائن یور میسج اینڈ آڈینس، میسج لکھنے سے پہلے اپنا میسج کو بیان کر لیں. آڈینس، عوام کو بھی، کس کو لکھنی ہے، کسے لکھنی ہے، کہاں لکھنی ہے، کس طرح کے لوگوں کو لکھنی ہے. میک این آؤٹ لائن، اور لکھنے سے پہلے ایک اپنا آؤٹ لائن دے لیں کہ کیا کیا میں نے لکھنا ہے. ٹائٹل ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا، پرابلم ہوگا، آگے پھر کیا ہوگا، بیک گراؤنڈ ہوگا، اور اسی طریقے سے آگے کیا ہوگا. یہ ساری آؤٹ لائن ہم پہلے دے لیں گے. دین رائٹ دا مین باڈی آف دا رپورٹ، پھر رپورٹ لکھنا شروع کریں. سراؤنڈیڈ اٹ ود دا نیسیسری سیکشنز، رپورٹ کے آس پاس ضروری حصے بھی ڈالیں، جیسا کہ اصل رپورٹ سے پہلے ہم لوگ کئی چیزیں ابسٹریکٹ بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بیک گراؤنڈ بھی دیتے ہیں، یہ آس پاس کے سیکشن ہوتے ہیں، پرابلم کیا ہے، کوشچن کیا ہے، یہ حصے بھی دے دیں. ہاؤ ٹو رائٹ اے ٹیکنیکل رپورٹ، کیسے لکھنی ہے، پہلے کیا کرنا ہے. پارٹ ون میں دو تین چیزیں ہیں. اس میں آتا ہے اسٹیبلشمنٹ آف دا میسج، آڈینس ریکگنائزیشن اور آؤٹ لائن. اس میں تین چیزیں رکھی گئی ہیں. پلاننگ کرنی ہے رپورٹ کی، آڈینس کو دیکھنا ہے، اور آؤٹ لائن پہلے آپ نے اپنی بنا لینی ہے. تو یہ پارٹ ون میں آپ نے دیکھنا ہے. تو پہلے میں وہ کیا کہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ آف میسج، میسج کو قائم کرنا. اسٹیبلش دا میسج یو وانٹ ٹو کنوے، وہ میسج اسٹیبل کر لیں، بنا لیں، جسے آپ نے پیش کرنا ہے تھرو دا رپورٹ، رپورٹ کے ذریعے. یو ہیو ڈن یور ریسرچ، collected your data, so now it is time to plan your report.
You have done your research, आपने रिसर्च कर ली. Collected your data, डाटा भी इकट्ठा कर लिया. So now it is time to plan your report. अब वक्त आ गया है कि रिपोर्ट लिखने का प्लान बना लें. How will you define the problem? प्लान कर लें कि प्रॉब्लम कैसे बयान करनी है. टॉपिक यू आर एड्रेसिंग, टॉपिक को कैसे डिफाइन करना है जो आप बताना चाह रहे हैं. व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, क्या नतीजा आप अखज़ करेंगे. बेस्ड ऑन द डाटा, लेकिन वो डाटा की बेस पे ही हो जो आपने इकट्ठा किया है. एंड एविडेंस, और उसमें वो सारी एविडेंसेस होनी चाहिए, गवाहियाँ होनी चाहिए. The best technical reports remain clear, focused throughout. They have the specific purpose, convey the information in a logical order. The best technical reports, जो बेहतरीन तकनीकी रिपोर्टें होती हैं, remain clear, वो साफ साफ क्लियर होती हैं. Focused throughout, और एक ही टॉपिक पर हर जगह पर रहती हैं. फोकस उनका एक ही टॉपिक पे होता है. They have a specific purpose, और जो मकसद है उसी पे रहती हैं. कन्वे द इंफॉर्मेशन, और वो मालूमात देती हैं इन लॉजिकल आर्डर, और तरतीब भी मंतकी होती है कि पहले ये फिर ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए. वर्क विद एडवाइजर्स, अपने ये रिपोर्ट लिखने के लिए अपने एडवाइज़र से, जो भी आपको तलकीन कर रहा हो उससे, उसके साथ काम करें. सुपरवाइज़र के साथ भी करें, कोलीग्स के साथ भी करें. टू फाइन टू फाइन ट्यून द मैसेज, ताकि आपको सही मैसेज की ट्यून की समझ आ जाए. गोल ऑफ योर रिपोर्ट, और अपनी रिपोर्ट के मकासद मिल जाएं, तो इन सुपरवाइज़र वगैरह से मशवरा करना ज़रूरी है. These can vary wildly depending on whether the report is being produced for academic, business, or other purposes. These can vary wildly. तो ये फिर हो सकता है कि ये जो रिपोर्टें हैं ये मुख्तलिफ तो नहीं, बहुत ज़्यादा. डिपेंडिंग ऑन वेदर द रिपोर्ट इज़ बीइंग प्रोड्यूस, ये तो नहीं कि जो रिपोर्ट है ये किसी एकेडमिक के लिए है, पता चले कि ये तो इधर लिख सकते हैं, बिजनेस के लिए है, अदर पर्पसेस या किसी और मकसद के लिए है. ताकि इनसे मशवरा करने से वो आपको बताएंगे ये रिपोर्ट तो इधर को जाएगी, ये बिज़नेस की तरफ जाएगी, ये रिपोर्ट तो फिर जो है एजुकेशन की तरफ जाएगी, ये रिपोर्ट लॉ की तरफ जाएगी. तो फिर आपको इस तरह की एविडेंसेस लानी पड़ेंगी. लॉ की तरफ चलेगी तो फिर वकीलों से मिलेंगे, आपको ये एविडेंसेस लानी पड़ेंगी. ऑडियंस रिकॉग्नाइजेशन, ऑडियंस को भी समझना. डिफाइन योर ऑडियंस, बताएं, पहले अपने ऑडियंस को बता दें कि किन से मैंने मिलना है. बिफोर यू बिगिन राइटिंग, लिखने से पहले. हु विल बी रीडिंग योर रिपोर्ट, आप पहले बता दें कि मेरा रिपोर्ट को फलां बंदा पढ़ेगा. फेलो रिसर्चर्स, फलां बंदे मेरे साथ होंगे तहकीक करने के लिए. कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव, अथॉरिटी का कॉपरेशन होगा फलां बंदों का. जनरल पब्लिक, आम लोग कौन होंगे जिनसे मेरा ताल्लुक जुड़ेगा. समवन एल्स, और या कोई और रहता है तो. इट इज़ इम्पेरेटिव दैट योर रिपोर्ट इज़ रिटन इन such a way that its data and findings can be easily understood by its intended audience. It is imperative that, बात ऐसी होनी चाहिए कि योर रिपोर्ट इज़ रिटन इन सच अ वे, कि आपकी जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से लिखी जाए दैट इट्स डाटा एंड फाइंडिंग्स, इसके जो डाटा और इससे जो नतीजा अखज़ हुआ है, कैन बी इजीली अंडरस्टूड, इसको समझा जाए आसानी के साथ. बाय इट्स इंटेंडेड ऑडियंस, जिनका जो भी आपके ऑडियंस में आता है, देखने वालों में आता है, जो देखेगा जो पढ़ेगा. आउटलाइनिंग दे लें पहले, लिखने से पहले आउटलाइन देना ज़रूरी है. क्रिएट एन आउटलाइन, एक आउटलाइन दे लें.
فالو، تاکہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چل سکیں. while you write، جب لکھیں گے. ٹیکنیکل رپورٹس آر یوزلی ویری اسٹرکچرڈ. جو ٹیکنیکل رپورٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں، ساخت والی. often with clearly labeled، اور اچھے طریقے سے ان کا یہ لیبلڈ ہوتی ہیں. نمبرڈ سیکشنز، اور نمبر دیا ہوتا ہے کہ پہلا سیکشن یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا ٹائٹل پیج ہے، چوتھا بیک گراؤنڈ ہے، پانچواں یہ. Therefore, it is fairly straightforward to draw out an outline that identifies each major element of the report. Therefore, it is fairly straightforward to draw out. لہذا it is fairly straightforward to draw out. یہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ نکال لیں. An outline that identifies، جو شناخت دے ایچ میجر ایلیمنٹ آف دا رپورٹ، رپورٹ کے کون سے میجر ایلیمنٹ ہیں. ڈٹرمن وچ پرٹیکولر سیکشن یور رپورٹ مسٹ بی، مسمم ارادہ کر لیں کہ آپ کے رپورٹ کے خاص حصے کون کون سے ہوں گے. may have، یا یہ ہو سکتے ہیں. کنسلٹ، کنسلٹ the person organization to whom you will be submitting. مشورہ کریں اس شخص سے، اس تنظیم سے جسے آپ رپورٹ بھیج رہے ہیں. فار اینی لے آؤٹ ریکوائرمنٹس، تاکہ کسی قسم کی اور ترتیب دے دی جائے. یہ پہلا حصہ، پہلے حصے میں ہم نے پڑھا ہے بھی آؤٹ لائننگ دے لیں، آڈینس کا اندازہ لگا لیں، اور پلان کر لیں. آپ اپنی رپورٹ کا پلان کر لیں. پارٹ 2. جی جی. کیوں ابھی کٹنے لگی ہے پہلے؟ ہلو، اب آ رہی، اب کٹ کے آ رہی ہے؟ اب اچھا، ابھی بھی؟ اب ایک منٹ میں کھڑ جا. اب مجھے بتانا، روک دینا مجھے اگر کٹ کے آ رہی ہو. اچھا، پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے رپورٹنگ کی پلاننگ کرنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں دوبارہ ہینڈ فری دوبارہ لگا. اب دیکھنا، اب بھی کٹ کے آ رہی ہے. ہلو، لیکن اب یہ تو پھر ادھر سے آنے لگ گئی، آپ ڈائریکٹ آنے لگ گئی. ہلو، اب دیکھنا. ہلو، لیکن مجھے وہ ہینڈ فری نکال لی ہے تو پھر. اچھا، اب ٹھیک آ رہی ہے. اب میں نے ہینڈ فری نکالی ہے، اب کیا ہے؟ اب ٹھیک ہے. لیکن ہینڈ فری اس کا مطلب میری خراب ہو گئی. اچھا اچھا بچے، پہلے حصے میں ہم نے کیا کیا؟ پلاننگ یور رپورٹ، آڈینس کی ریکگنیشن کرنی ہے، اور آؤٹ لائن دینی ہے. کیا بولا ہے آپ لوگوں نے؟ بول رہے ہیں شاباش. مریم کیا کہہ رہے ہیں؟
हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैसेज, आउटलाइन रिकॉग्निशन। हाँ, शाबाश। अच्छा, उसके बाद नंबर 2, पार्ट 2 के अंदर फिर हमने क्या देखना है? राइटिंग द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी पहला था, प्लान में ये चीज़ें थी कि आउटलाइन बना लें, ये सारी प्लानिंग ही थी, ऑडियंस को समझ लें और मैसेज की एस्टेब्लिशमेंट कर लें। अच्छा, अब मेन बॉडी हम लिखने जा रहे हैं, तो मेन बॉडी में हमने क्या करना है? पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर मेन बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन है। कहता है कि क्रिएट अ तारो बट फोकस्ड इंट्रोडक्शन टू द रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन दें पहले तो तफसील के साथ, लेकिन फोकस आपका रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन पे ही रहना चाहिए। फोकस्ड इंट्रोडक्शन टू द रिपोर्ट। जी, उसको क्या है, ज्वाइन करवा लूं? नहीं, इन्हें क्या है, मरियम क्या है उसे? तो ये नहीं नहीं, कोई परमिशन आ ही नहीं रही। कोई आती तो मैं इन कर लेता। कोई नहीं आई। उसको कहें कि दोबारा वो मुझे वो करे। परमिशन मेरे ले ही नहीं रहा, मैं तो उसको ओके कर देता अगर कोई नहीं सामने आ रहा कुछ भी। अच्छा, द इंट्रोडक्शन टू द टेक्निकल रिपोर्ट लेआउट्स द मेन प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्रिएट थारो बट फोकस्ड इंट्रोडक्शन टू द रिपोर्ट। आप तफसील से, लेकिन आप अपनी रिपोर्ट के तारफ पे ही रहें और इस तरीके से आपने उसको लिखना है। द इंट्रोडक्शन टू द टेक्निकल रिपोर्ट lays out the main problem and issue your paper addresses how you go about addressing it in the report. इंट्रोडक्शन क्या है टेक्निकल रिपोर्ट का? लेआउट, ये तरतीब देता है द मेन प्रॉब्लम को, इशू को, योर पेपर एड्रेसेस एंड हाउ यू गो, और कैसे आप आगे बढ़ेंगे, अबाउट एड्रेसिंग इट इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में कैसे आप आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में आप लोग बताते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, इशू बताते हैं, और कैसे आप इस रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे आप उसमें बताते हैं। इट शुड इंडिकेट टू रीडर, पढ़ने वाले को इंट्रोडक्शन को बताना चाहिए, वाई द इशू एट हैंड इज़ इम्पोर्टेंट, कि ये जो इशू है क्यों अहम है। क्लियरली एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर रिपोर्ट, और वाज़ेह तौर पे आप कायम करें वो मकासद जो आपके इस रिपोर्ट को लिखने के लिए हैं। इंट्रोडक्शन में आपने मेन प्रॉब्लम या इशू को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है और किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। फिर आपने पढ़ने वाले को वो इशू बताना है जो अहम है, और आपने मकासद भी बताने हैं, या आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे। उसके बाद आती है बारी लिटरेचर रिव्यू की। हम लोग इस लिटरेचर रिव्यू को पीछे भी देख चुके हैं, या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी हम इसको कहेंगे। प्रोवाइड प्रोवाइड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दें, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो भी, एंड आर द लिटरेचर रिव्यू, इसे लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले सेक्शन में, पहले में इंट्रोडक्शन हो गया बॉडी के अंदर, जो असल बॉडी या असल रिपोर्ट है, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर दूसरे नंबर पर आप उसका बैकग्राउंड दें दूसरे पार्ट पे। राइट आफ्टर द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद टर्न टू द बेसिक सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द टॉपिक।
اب چلے جائیں آگے بنیادی حالات پر سراؤنڈنگ دا جو اس ٹاپک کے گرد و نواح میں ہیں. ایکچوئل بیک گراؤنڈ گرد و نواح میں کیا ہے؟ کوئک ہسٹری آف دا پرابلم، تاریخ بتائیں پیچھے اس مسئلے کی جلدی سے. اٹس ریلیونس ٹوڈے، آج اس پچھلی بات سے کیا ریلیونس ہے. فار انسٹنس مثال کے طور پہ. نمبر 3، پروجیکٹ ڈسکرپشن. پروجیکٹ ڈسکرپشن آپ نے دینا ہے. فالو اپ ود کلیئرلی اینڈ ڈیٹیلڈ پروجیکٹ ڈسکرپشن. پھر نہیں آ رہی آواز؟ آواز پھر نہیں آ رہی؟ نیٹ ایشو تو نہیں؟ اچھا، یہ نیٹ ایشو تو نہیں ہے میرا، تو نیٹ کا تو پرابلم کبھی نہیں ہوا. زونگ کی سم موسٹلی میں یوز کرتا ہوں. نہیں، میں نے لٹریچر ریویو پڑھایا، اس میں کسی لائن کی بھی سمجھ نہیں آئی. کیوں مریم؟ پتہ نہیں، یہ پھر میں ہینڈ فری کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے. اچھا، ایسے میں ایسے کرتا ہوں، ریکارڈنگ کر رہا ہوں میری بات سے. میں اسپیس بھی ایک اور کام بھی کرتا ہوں، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میں ریکارڈنگ بھی سینڈ کر دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ لیکچر کی ریکارڈنگ میں نے وہ آگے سینڈ کرنی ہوتی ہیں، اگر وہ پورے 45 منٹ کی نہ ہوئی تو پھر کام خراب ہو سکتا ہے. تو میں ریکارڈنگ کر دوں گا، اور ریکارڈنگ آپ کو صحیح آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ جتنی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کو پھر سن لیں، پھر میں وہ ریکارڈنگ بھی سینڈ کر دوں گا. ہیلو، ہیلو، ہیلو. اچھا اچھا، وہ کہتا ہے پروجیکٹ ڈسکرپشن. وہ کہتا ہے کہ فالو اپ ود کلیئر اینڈ ڈیٹیل پروجیکٹ ڈسکرپشن. آپ نے جو پروجیکٹ ڈسکرپشن دی ہے اس کی پیروی کریں، اس کے مطابق چلیں. ان دس سیکشن یو بیسیکلی ٹیل یور ریڈر، اس حصے میں آپ اپنے ریڈر کو بتائیں واٹ یو ایکچولی ڈیڈ ٹو ٹیکل دا پرابلم، آپ نے کیا کیا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے یا ایشو کے لیے، کیا کیا ہے، یہ پروجیکٹ ڈسکرپشن میں آپ دیں گے. ٹیل دیم what type of testing or analysis you did، انہیں بتائیں ریڈر کو کہ کس طرح کی ٹیسٹنگ کی آپ نے اور کیا انالیسس کیا ہے یا کیسے کیا ہے. یوزنگ what method and equipment، کون سے طریقے اور آلات کا آپ نے یوز کیا ہے. اینڈ اینی ادر ریلیونٹ ڈیٹیلز، یا اس کے متعلقہ جو بھی تفصیل آپ نے کی ہے اس میں آپ نے صرف وہ بتانا ہے کہ کیسا انالیسس کیا، کون سا طریقہ اپنایا میں نے، اور کس طرح کی ٹیسٹنگ میں نے کی ہے. if for instance، اگر مثال کے طور پہ your report is focused on particular experiment، be specific on the way it was conceived, set up and conducted. مثال کے طور your report is focused on the particular experiment،
آپ کی جو رپورٹ ہے کسی بھی ایک تجربے کی بنیاد پر ہے. بی اسپیسیفک آن دا وے اٹ واز کنسیوڈ. آپ اسی طریقے سے ڈٹے رہیں اسی چیز پہ تاکہ اس کی سمجھ آ جائے. سیٹ اپ اینڈ کنڈکٹڈ، اور سب کو اس چیز کا پتہ چل جائے. دس از سم ٹائم کالڈ میتھڈ سیکشن. بعض اوقات اس کو پروجیکٹ ڈسکرپشن بھی کہتے ہیں، میتھڈ سیکشن یعنی کون سا طریقہ میں نے اپنایا. سنس یو آر ڈسکرائبنگ دا میتھڈ یوز ٹو کنڈکٹ یور ریسرچ. اصل میں کہتا ہے کہ آپ وہ طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ریسرچ کو کنڈکٹ کیا ہے. اچھا، پھر چوتھا پوائنٹ آتا ہے پریزنٹیشن آف ڈیٹا یا باڈی آف دا رپورٹ. رپورٹ کی یا باڈی کی پریزنٹیشن کرنا. پریزنٹ یور ڈیٹا، بتائیں اپنے ڈیٹا کو، اینڈ ڈسکرائب واٹ اٹ آل مینز ان دا نیکسٹ سیکشن. اس کو ڈسکرائب کریں واٹ اٹ آل مینز، کہ اس سب چیزوں کا کیا مقصد ہے. یو ہیو ناؤ ریچڈ دا ہارٹ آف دا ٹیکنیکل رپورٹ. ٹیکنیکل رپورٹ کے باڈی کے اندر آپ اصل میں روح تک پہنچ گئے ہیں، دل تک پہنچ گئے ہیں. in which you clearly lay out and contextualize the data you have gathered. اس کے اندر آپ نے واضح طور پہ ترتیب دینا ہے اور contextualized the data you have gathered، اور آپ نے جو بھی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس کو کنٹیکسٹ کے حساب سے بتائیں. in most cases، زیادہ تر کیسز میں you have need to provide numerous figures tables to present the actual data. بعض صورتوں میں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نمبروں کی صورت میں اور ٹیبل کی صورت میں اصل ڈیٹا بتاتے ہیں. کتنے 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 ہو گئے، 10 تھے تو 10 میں کتنے نکل گئے، اور اس طریقے سے ہمیں بعض اوقات دینا پڑتا ہے. It can be hard to determine how much data to present. بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ کتنا ڈیٹا آپ نے اکٹھا کیا ہے جو آپ نے پیش کرنا ہے. Giving too little can significantly weaken your analysis. اگر آپ تھوڑا مٹیریل دیں گے تو آپ کے انالیسس کو کمزور کر دیتا ہے. اوور آل رپورٹ یا پوری رپورٹ کو کمزور کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے. گیونگ ٹو مچ، اگر آپ نے زیادہ کچھ دے دیا. however can drown the reader in a sea. پھر تو ڈبو دے گا پڑھنے والے کو سمندر میں of the tables. ٹیبل کے سمندر میں ڈبو دے گا، اینڈ فگرز اور اعداد و شمار کے سمندر میں گرا دے گا. میک شیور یو پرووائڈ آل اسینشیل ڈیٹا. یقین کر لیں کہ ضروری جو ڈیٹا باڈی کے اندر تھا وہ سارا میں نے دے دیا ہے. پریزنٹ یور ڈیٹا ان اے لاجیکل آرڈر. اپنا ڈیٹا پیش کریں منطقی انداز سے. لاجیکل آرڈر میں آپ اپنا ڈیٹا پیش کریں. میک شیور یو پرووائڈ آل اسینشیل ڈیٹا. اچھا، پریزنٹ ڈیٹا ان اے لاجیکل آرڈر سو دیٹ ایچ ٹیبل اور فگر لیڈس انٹو دا نیکسٹ ون. لاجیکل آرڈر میں ہو تاکہ جو ہر ٹیبل اور فگر اگلے فگر کی طرف چلا جائے، یعنی ایک کے بعد دو آتا ہے تو وہ دو تک چلا جائے، چار تک نہ چلا جائے. دو آنا چاہیے تو دو تک چلا جائے، پیچھے ایک ہے تو ایک کے بعد دو آنا چاہیے. Conclusion. Round out the report with the conclusion. That ends your introduction. Round out the report. اپنی رپورٹ کو
فائنل کی طرف لے آئیں، واپس لے آئیں ود کنکلوژن کے ساتھ لے آئیں. دیٹ اینڈس یور انٹروڈکشن. جو آپ کے انٹروڈکشن کو اختتامی لمحات میں لے جائے. ان دا ٹیکنیکل رپورٹ کے اندر یور انٹروڈکشن شوڈ ریز دا بگ کوشچن. ٹیکنیکل رپورٹ میں جو انٹروڈکشن ہے اس کو چاہیے کہ بہت بڑا کوشچن اٹھا دے. انٹروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے سوال اٹھانا. اینڈ یور کنکلوژن شوڈ پرووائڈ یور آنسر. کنکلوژن جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے. انٹروڈکشن میں آپ نے بگ کوشچن اٹھا دینا ہوتا ہے اور کنکلوژن میں آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ سو گئے ہیں؟ سوئے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تو اب ٹھیک آ رہی ہے؟ نہیں، آگے تو مریم کو کوئی پرابلم تھا. کیوں مریم؟ آپ نے کہا تھا کہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اس وقت کیا مسئلہ تھا؟ ہیں کن لوگوں؟ نہیں، کافی آپ لوگوں نے مجھے وہ تھوڑا سا پریشان کیا اور میں تو سمجھا کہ پتہ نہیں موبائل خراب ہو گیا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کا ہینڈ فری کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے. ہینڈ فری تو خیر میں نے نکال دی ہے. پہلے تو میں یعنی اچھا اچھا، وہ بوائز کی طرف سے تھا کہ ایک آواز کٹ کے آ رہی ہے میسج جو کر رہا تھا؟ جو میسج آ رہا تھا کہ آواز کٹ کے آ رہی ہے وہ کس کا تھا؟ لڑکوں میں سے؟ اچھا 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 اچھا. انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے ہم نے ڈسکس کیا ابھی. انٹروڈکشن میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مریم کیا کرنا ہوتا ہے انٹروڈکشن میں؟ انٹروڈکشن کے ایکچوئل کیا معنی ہے؟ جب بھی نہیں، یا لاسٹ پہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لاسٹ پہ ہم نے میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یو آر ان سلیپنگ اور یو آر ایکٹیو اینڈ ویکنگ. لاسٹ پہ ہم نے انٹروڈکشن کے بارے میں اچھا اچھا آپ کو اور بتایا ہم نے لاسٹ پہ کیا پڑھا ہے، انٹروڈکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کنکلوژن میں انٹروڈکشن میں کیا کیا بات ہے. یہ مریم غفار ہے، یہ اس نے سنا ہے، لگتا ہے جاگ رہی ہے. انٹروڈکشن کیا ہے؟ ایک کوشچن ہے، بگ کوشچن ہے، آپ نے ریز کرنا ہے بگ کوشچن. اور کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ اس کوشچن کا جو آپ نے انٹروڈکشن میں کوئی کوشچن ریز کیا تھا اس کا آپ نے اس کا آنسر دینا ہے کنکلوژن کے اندر. ہاں جی. وہ کہتا ہے بی ایز بولڈ ان یور کنکلوژن ایز یور ڈیٹا انالیسس پرمٹ یو ٹو بی. ایسے بولڈ ہو جائیں، دلیر ہو جائیں
ان یور کنکلوژن کے اندر ایز یور ڈیٹا اینڈ انالیسس پرمٹس یو، جتنا آپ کا ڈیٹا یا انالیسز آپ کو اجازت دیتا ہے ٹو بی ہونے کی. ڈونٹ یوز ٹرمز لائک مائٹ، پرہیپس، کوڈ. ایسی ٹرم کا یوز نہ کریں جیسے کہ مائٹ، شاید اس نے ایسا کیا تھا، امکان ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا، ممکن ہے کہ اس نے ایسا کیا ہو. پرہیپس، شاید یہ چیز ایسے ہے. کوڈ، یہ کر سکتا تھا. کین تو پھر بھی بہتر ہے کہ میں کر سکتا ہوں، کر سکتا تھا. اب یہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ مشکوک سی ٹرمز ہم نے رپورٹ میں، ہم نے تو رپورٹ کے اندر ایگزیکٹ، ٹرو، اتھینٹک فگر دینے ہوتے ہیں. شوڈ بی ٹرو، تاکہ وہ ٹھیک ہوں. سو فورتھ، رائٹ سم تھنگ لائک ڈیٹا شوز دیٹ however don't draw a conclusion that are not supported by your data. تو اگر آپ دیں گے، اگر آپ ایسا لکھیں گے تو ڈیٹا شوز، پھر ڈیٹا آپ کو بتائے گا، یا ڈیٹا پھر آپ کو یہ بتاتا ہے however don't draw a conclusion that are not supported by your data، کہ آپ پھر کنکلوژن نہ دیں، یا آپ کے ڈیٹا کی سپورٹ نہیں کر رہا. کنکلوژن کے اندر کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کرنا جیسا کہ مائٹ ہے، پرہیپس ہے، کوڈ ہے. تو اس طرح کی جو معلومات ہے that isn't good, so it can create some kind of confusion, doubts. So these are also doubtful words, might, perhaps, and exact. But in report, we have to write proper words, true words, giving a true and hard and bitter reports. Bitter truth، بالکل سخت سچائی کو ہم نے پیش کرنا ہوتا ہے. ہاں جی، ہم نے 2 پارٹس ہم نے پڑھے ہیں آج. تیسرا پارٹ ہم کل یا نیکسٹ میں پڑھیں گے، تو اس کو ہم لوگ دوبارہ ڈسکس کر لیں. شاباش. پہلے پارٹ میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی ہیں اس کو دہرا دیں، اور اس کے اندر جو بھی کچھ چیز ہے تو وہ بتائیں. کیا سنا آپ لوگوں نے؟ شاباش. پارٹ 1 کے اندر 3 چیزیں تھیں. اسٹیبلشمنٹ آف دا میسج. ہاں، یہ پہلے حصے میں ہم نے یہ کیا تھا. دوسرے حصے میں ہم نے کیا کیا تھا، جس کو آپ نے باڈی کو لکھنا، مین باڈی کو لکھتے ہوئے، مین باڈی میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ ہاں ٹھیک ہے. مین باڈی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ انٹروڈکشن ہے، ہاں بچے. چلو اچھا، دوسرا کوئی اور بتائے. مین باڈی میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مین باڈی میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ یہ عزا بتائے یا مریم کو غفار بتائے. یا کوئی اور؟ ہوں
हाँ जी, शाबाश। लिटरेचर, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट का एक और नाम भी दिया है उसने, तो पता है? बात बात मेथड सेक्शन, शाबाश। मेथड सेक्शन, गुड। हाँ जी। हाँ जी, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट भी है इसको। डेटा का, डेटा की प्रोडक्शन है या बॉडी की प्रेजेंटेशन, सॉरी। हाँ, और लास्ट पे हम, शाबाश, ठीक हो गया। हाँ जी, कंक्लूजन। लास्ट पे हमने कंक्लूजन देना है, तो कंक्लूजन में क्या होगा? शाबाश। इसमें ये है कि जो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन था उसमें आपने रेज किया क्वेश्चन को, और कंक्लूजन में आपने उसका हल बताया है। और कुछ उसने ये भी कहा है कि ये वर्ड्स अगर आप कंक्लूजन में दे देंगे, तो देन योर कंक्लूजन कैन बी डाउटफुल एंड से दैट your conclusion isn't according to your data collection, and there can be some kind of doubts. uh, it can be untruth and can create some doubtness in your data collection. डाटा कलेक्शन में डाउट्स आ सकते हैं, वो सही फैक्ट एंड फिगर नहीं आए, एविडेंसेस में कमी आ जाएगी। तो कौन से वर्ड्स हैं जिनके ज़रिए से ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी हो सकती हैं? परहैप्स और गुड, शाबाश। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, शाबाश। ये रिपोर्ट राइटिंग में हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं। पहले पार्ट्स के अंदर हमने देखा कि प्लानिंग योर रिपोर्ट में, प्लानिंग योर रिपोर्ट के बारे में हमने जो प्लान करना है रिपोर्ट के बारे में, उसमें है मैसेज को हम स्टेबल करते हैं, ऑडियंस को देख लेते हैं और आउटलाइन बना लेते हैं। तो ये प्लानिंग है हमारी रिपोर्ट की, तो जो पहले की जाती है। प्लान प्लान करना, प्लान में हम पहले ये चीज़ें देख लेते हैं, मैसेज को स्टेबल करते हैं, ऑडियंस को देख लेते हैं और आउटलाइन। अच्छा, फिर हमने मेन बॉडी को लिखना होता है दूसरे में। पहले में प्लानिंग है और दूसरे में लिखना। और लिखने में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या लिटरेचर रिव्यू कह सकते हैं। ये हम देंगे, जिसमें हम बैकग्राउंड दे देते हैं। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, जिसमें हम मेथडोलॉजी बताते हैं कि कौन सा सामान हमने यूज़ किया, टेस्टिंग कौन सी की, किस तरह की, एनालिसिस कैसे किया, टेस्टिंग किस तरह की हुई, एनालिसिस किस तरह का किया था हमने। फिर उसके साथ है प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, या प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। फिर हम प्रेजेंट करते हैं उसकी, और लास्ट पे हम लोग कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। कंक्लूजन में हमने देखा कि ये आंसर होता है उस इंट्रोडक्शन का, जो आंसर हमने देना होता है उस इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमने क्वेश्चन रेज किया था। और इसके अंदर हमने ये ज़रूर देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि यू शुड नॉट यूज़ देम, which can create some doubtness in your data collection। आपकी वो एविडेंस सारी ज़ाया जाएंगी, आपकी जो डाटा कलेक्शन है उसमें शक पैदा हो जाएगी। आपने सिंगल वर्ड भी यूज़ कर दिया, माइट का यूज़ कर दिया, परहैप्स का वर्ड यूज़ कर दिया। authenticity which was in your data collection, what type of evidences you have in your hand before writing, then
there can be some kind of doubt, there can be some kind of troubles, اور آپ کے ریڈر کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی اور آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی. سو یہ رپورٹ رائٹنگ کے اوپر کچھ ہم نے معلومات شیئر کی اور اس کو پڑھا. تو مزید جو ہے اس کے کمپوننٹس میں ہم مزید بھی بڑھا سکتے ہیں. ویسے مین یہی چیزیں ہیں، لیکن مزید بھی کچھ کنٹینٹس آ سکتے ہیں، کمپوننٹس ہو سکتے ہیں. وہ اسی طرح جیسے ہم نے پچھلی اس میں پرپوزل میں دیکھا، اس میں کچھ چیزیں وہاں سے بھی ہم لے سکتے ہیں. تو مزید جو ہیں کچھ کمپوننٹس کی ایڈیشن ہو سکتی ہے، ایڈ کر سکتے ہیں ہم. تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کون سے مزید ہو سکتے ہیں. اوور آل تو یہی چیزیں دے دیں تو آپ کی جو رپورٹ ہے کافی حد تک اتھینٹک اور کلیئر ہوگی. اینڈ یور ریڈر ول بی سیٹسفائڈ گیٹنگ اے کمپلیٹ انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو یور فیکٹ اینڈ فگر وٹ یو وانٹ ٹو سے. تو آج کے لیے پھر کافی ہے بھائی بچے، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.